السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اور ان کی سفر آخرت کی تیاری۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فوائد الفوائد میں تحریر فرمایا ہے کہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کی نماز پڑھ کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، اور کچھ دیر قیام فرمایا۔ کھڑے ہو کر سوچتے رہے۔ اس زمانے میں وہ زمین غیر آباد تھی۔ حضرت کے دوستوں نے جو ساتھ تھے عرض کیا، آج عید کا دن ہے، زائرین دولت اسرا پر تشریف آوری کے منتظر ہوں گے، یہاں ٹھہرنے اور دیر فرمانے کا کیا سبب ہے؟ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اس قطع زمین کے مالک کو بلا لاؤ۔ خدام بلا لائے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زمین شرف خاص سے خرید کر فرمایا کہ یہ جگہ میری مدفن ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں پیر و مرشد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ببرکت میں حاضر تھا۔ ایک روز ہنسی جانے کے قصد سے اٹھا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، مولانا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں جانتا ہوں تم ہنسی جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا، میں تابع فرمان ہوں۔ فرمایا، جاؤ، کلمہ قدرت یوں ہی چل چکی ہے، تم میرے سفر آخرت کے وقت میرے پاس موجود نہ ہوگے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آؤ ہم سب مل کر اس فقیر کی نعمت دین دنیا میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد مصلی اور عصا عنایت کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری امانت سجادہ، خرقہ، دستار اور نالین قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے جاؤں گا۔ تم میری وفات کے 5ویں روز یہاں آؤ گے، تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی۔ میں نے تمہیں اپنا سجادہ نشین اور قائم مقام مقرر کیا ہے۔ تم ان تبرکات کو نہایت ادب کے ساتھ رکھنا اور جس کو ان کا اہل سمجھو دے دینا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت سن کر حاضرین مجلس زاروں قطار رونے لگے۔ شور ماتم برپا ہو گیا۔ حاضرین مجلس نے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات ظاہری نصیب نہ ہوگی۔ جاؤ، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ میں نے زمین خدمت پر سر رکھ دیا اور ہنسی روانہ ہو گیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال 4 ربیع الاول 634 ہجری ہے۔ دوسری روایت کے مطابق 645 ہجری کو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا عمر تھی؟ کسی نے 50 برس، کسی نے 52، کسی نے 74، کسی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر 30 برس بھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتے ہی قہرام مچ گیا، صف ماتم بچھ گئی، جنازہ تیار کیا گیا۔ سلطان شمس الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مرید خاص اور خلیفہ حضرت اور دیگر خلفاء، فقراء اور مشائخ اور دلی کے عوام و خاص جمع ہو گئے۔ نماز جنازہ کی تیاری ہوئی۔ حضرت مولانا ابو سعید نے اعلان کیا کہ ہمارے خواجہ کی وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو کسی فعل حرام کا مرتکب نہ ہوا ہو اور جس کی عصر کی سنت اور تکبیر اول فوت نہ ہوئی ہو۔ باوجود یہ کہ اس مجمع میں سینکڑوں اولیاء، علماء، عابد اور زاہد موجود تھے، لیکن سب حیران تھے کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کون خدا کا بندہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ آخر جنازہ رکھے رکھے جب دیر ہو گئی تو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کو میرے حال کی اطلاع ہو، لیکن چونکہ میرے خواجہ کے حکم کے سوا چارہ نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد ایک طرف سے جنازے کو کندھا حضرت سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور 3 طرف سے اور مشائخ نے دیا اور جائے مزار مبارک پر لے جا کر آپ کو سپرد ہوش خاک کر دیا۔ جس روز حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات کو حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانب پرواز کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، خدا کے دوست مرا نہیں کرتے۔ خواب سے بیدار ہو کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت
हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन के बाद मैं मज़ार मुबारक पर हाजिर था। मुनकर नकीर हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और मुअद्दब होकर बैठ गए। इसी दरमियान में दो फरिश्ते आसमान से उतर कर आए। उन्होंने हक़ सुब्हानो व तआला का सलाम हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया और एक कागज पेश किया जिसमें तहरीर था, ऐ कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं तुमसे खुश हूँ। आज तुम्हारी बरकत से उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम गुनाहगारों की कब्रों से अजाब उठा दिया गया। जिंदा आदमियों ने तो तुमसे फायदा हासिल किया था, मुर्दे तुम्हारे फैज से क्यों महरूम रहे। इसके बाद ये दोनों फरिश्ते वापस हो गए। दो फरिश्ते आए और उन्होंने मुनकर नकीर से कहा, खुदा ताला ने फरमाया है कि कुतुब रहमतुल्लाह अलैह से कोई सवाल न करना, मैं खुद इनसे सवाल कर चुका हूँ। उन्होंने सवाल का सही सही जवाब दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।